بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کو تعزیے نکالنا اور تعزیے کے اندر شامل ہونا، یہ تعزیے کو دیکھنا سب کا سب جو ہے حرام ہے اور جو ہے بالکل ناجائز ہے۔ تو تعزیے کے اندر شامل ہونا یا تعزیے منانا، اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو چھری اور بلیڈ سے کاٹنا بالکل جو ہے ناجائز ہے اور اپنے اوپر ظلم ہے۔ اس کا حساب اللہ کے یہاں دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے تعزیے کو دیکھنا، بہت سارے حضرات ایسے ہیں تو تعزیے منانا تو غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تعزیے نکلتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ایک تو کہ ہم کہیں جا رہے تھے سڑک سے، تعزیے نکل رہے تھے، مجبوراً ہمیں رکنا پڑا، وہاں سے کچھ نظر پڑ گئی، وہ تو الگ بات ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن باقاعدہ جا کر دیکھنا، یا ہم کہیں جا رہے تھے وہاں تعزیے ہوتے وہاں رک کر باقاعدہ اس کو دیکھنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ بہت سارے حضرات کہیں گے کہ بھائی ہم تو خالی دیکھ رہے ہیں، تعزیے منانے والے یا تعزیے کرنے والے تو وہ اصل گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کو دیکھنا یا گناہ والوں کی تعداد کو بڑھانا، یہ بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے، ان دیکھنے والوں میں جو ہے شامل ہو گئے۔ اس لیے تعزیے دیکھنے سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس سے باز رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ تعزیے دیکھنا کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے خرافات ہے، وہ ایک بدعت ہے جو جاہل لوگوں نے اپنے آپ جو ہے شروع کر لی۔ اس کا تعلق نہ تو قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، نہ جو ہے صحابہ کرام کے اور تابعین کے کسی عمل سے، وہ اپنے آپ جو ہے ایک ایجاد کی ہوئی خرافات ہے جس کا اسلام سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس تعزیے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں تعزیہ منانا ہوتا کسی کا تو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعزیہ مناتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کا غم منانا ہوتا اور اپنے جو ہے بدن کو کاٹنا ہوتا کسی کے غم میں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غم کے اندر ہم اپنے جسم کو کاٹتے، لیکن نہیں، اسلام نے یہ طریقہ ہمیں نہیں سکھلایا۔ بلکہ کوئی عقل سے دیکھے اور عقل سے سوچے تو اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح چیز نہیں ہے۔ یعنی اپنے جسم کو کاٹ کر کیا فائدہ ملے گا، اور سڑک کو جام کر کر کیا فائدہ ملے گا کسی کو؟ تو اسلام کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ بتلایا، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا کسی کے مرنے پر جائز ہی نہیں۔ تعزیے کیونکہ سوگ کے طور پر منائے جاتے ہیں، ان کی یادیں منائے جاتے ہیں، نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے، صرف بیوی کے لیے جائز ہے 4 مہینے 10 دن کی، اور کسی کے علاوہ جو ہے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے تعزیے منانا تو اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور تعزیے دیکھنا اس سے بچنا چاہیے۔ وہ سارے حضرات تعزیے منانے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن تعزیے دیکھنے کو غلط نہیں سمجھتے، اس لیے تعزیے دیکھنا یہ بھی غلط ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں روک رہے تو بچوں کے گناہ کے اعتبار سے ہم بھی جو ہے شامل ہیں۔ ہم روک رہے ہیں پھر بھی کوئی بچہ چلا گیا ہماری نظر سے بچ کر، تو وہ انشاءاللہ جو ہے اللہ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ اس پہ معافی دے دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے روکا ہی نہیں، بلکہ ان کو اجازت دی اور ان کو جو خود بھیجا، تو ان کے گناہ کے اندر ہم بھی جو ہے شریک ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے تعزیے جیسی خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اپنے آس پاس کے جو ہمارے جو مسلمان ہیں جو خالی تعزیے دیکھنے جاتے ہیں مزے کے لیے، ان کو بھی جو ہے اس سے روکنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے گناہ کے اندر شامل نہ ہوں۔ گناہ کو دیکھنے والا بھی جو ہے گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔